اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد القسم الرابع البدل وهو تابع ينسب إليه ما نسب إلى مطبوعه وهو المقصود بالنسبة دون مطبوعه. وأقسام البدل أربعة. الأول بدل الكل من الكل وهو ما كان مدلوله مدلول المطبوع نحو جاءني زيد أخوك. وبدل البعض من الكل وهو كل ما كان مدلوله جزء المطبوع نحو ضربت زيدا رأسه. وبدل الاشتمال وهو ما كان مدلوله متعلق المطبوع نحو صلب زيد صوبه وأعجبني أمر علمه. وبدل الغلط وهو ما يذكر بعد الغلط نحو جعلني زيد جعفر ورأيت رجلا حمارا. آج اس بحث کو تسلسل دیتے ہوئے بتوفیق اللہ المنان ہم توابع میں سے چوتھا تابع بدل کی بحث کو انشاءاللہ اتمام تک پہنچا دیں گے، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ یہ اس بحث کا تسلسل برقرار رہے گا بتوفیق المنان. بدل کیا چیز ہے؟ بدل کی تعریف کیا ہے؟ بدل تابع ہے، وہو تابع تابع ہے، ینسب الیہ ما نسب الی مطبوعہ، اور اس کی طرف اسی چیز کی نسبت دی جاتی ہے کہ جو اس کے مطبوع کی طرف نسبت دی گئی تھی، جو اس کی مطبوع کی طرف منسوب کی گئی تھی. اب اس میں مقصود آیا مطبوع مقصود ہے یا تابع مبدل منہ مقصود ہے یا بدل؟ تو مقصود ان دونوں میں، تابع اور مطبوع میں، مقصود بدل ہوتا ہے، مقصود تابع ہوتا ہے. لذا مصنف بھی یہی فرماتے ہیں. انشاءاللہ اس تعریف کو ہم مثالوں سے واضح کر دیں گے، اور آگے بڑھ کر مصنف بدل کی اقسام کو بیان کرتے ہیں. بدل کی 4 قسمیں ہیں. بدل کل من الکل ہے، بدل بعض من الکل ہے، بدل اجتمال ہے، اور بدل غلط ہے. بدل کل از کل کیا ہے؟ بدل کل از کل، یا اس طرح سے کہیں بدل کل کل سے، یہ چیز ہے کہ جس کا مدلول مطبوع کا مدلول ہو، یعنی اس کا مدلول جس پر وہ دلالت کر رہا ہے، یا جس چیز پر اس بدل کے ذریعے دلالت کروائی گئی ہے، اسی چیز پر مطبوع کے ذریعے دلالت کروائی جاتی ہے. یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے.
جیسے مثال میں جانی زید اخوک، جانی زید اخوک، تو یہاں پر زید مبدل منہ ہے اور اخوک اس سے بدل ہے اور بدل کل ہے، کل سے، یعنی جو جس ذات پر زید دلالت کر رہا ہے اخو کا بھی اسی ذات پر بغیر کمی و بیشی کے دلالت کرتا ہے، بغیر اس کے کہ وہ اس چیز پر دلالت کرے جس پر جو زید پر مشتمل ہے یا زید کے بعض پر دلالت کرے، نہیں، بلکہ بدل کل میں عین مدلول تابع مطبوع کا مدلول ہوتا ہے، اور مدلول مطبوع یعنی جس چیز پر مطبوع کے ذریعے دلالت کروائی جاتی ہے تابع کے ذریعے بھی اسی چیز پر دلالت کروائی جاتی ہے۔ بدل باز کیا ہے؟ وہ ہے کہ جس کا مدلول مطبوع کا جز ہو، مطبوع کا جز ہو، یعنی مطبوع کل پر دلالت کرتا ہے لیکن بدل بعض پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ بدل اس سے دلالت کروائی جاتی ہے مطبوع کے بعض پر، اس کے بعض حصے پر، اس کے جز پر، جیسے ضربت زیدن راسہ، میں نے مارا زید کو اس کے سر کو، تو یہاں پر مبدل منہ کے جو زید ہے اس سے بدل باز راس ہے، اور یہ راس ایسی چیز ہے کہ جو اپنے مطبوع کا جز ہے، کیونکہ زید اس کا سر اس کا باز ہے، اس کا کل نہیں ہے۔ بدل اشتمال وہو ما کان مدلولہ متعلق المطبوع، کہ جس کا مدلول مطبوع کا متعلق ہوتا ہے، نہ ہی اس کا کل ہے اور نہ ہی اس کا باز ہے، بلکہ یہ اس مطبوع کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جیسے صلب زید ثوبہ، تو یہ ثوب چھنا گیا زید اس کے کپڑے، تو یہ ثوب نہ تو کل ہے زید سے اور نہ ہی اس کا جز ہے، بلکہ ایسی چیز ہے کہ جو زید سے تعلق رکھتی ہے، زید کے متعلقات سے۔ عجبنی امر علمہ، مجھے تعجب میں ڈالا امر کے علم نے، امر نے اس کے علم نے، تو یہاں پر علم صفت ہے کس کی؟ امر کی، یعنی اشتمال ہے، یہ مشتمل ہے امر پر، مشتمل ہے امر پر، نہ ہی اس کا کل ہے نہ ہی اس کا جز ہے، یعنی ایسی چیز ہے کہ جو اپنے مطبوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اور بدل غلط یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو غلط کے بعد بولا جاتا ہے۔ اگر کوئی سبقت لسانی کی وجہ سے کہنا چاہتا تھا میں نے دیکھا زید کو، لیکن بعد میں ایک دم سے اسے پتا چل جائے کہ نہیں یہ میں نے اشتباہ کہا، بلکہ کہے کہ میں نے دیکھا زید، اس کے بعد کہے حمارن، نہیں گدھے کو دیکھا، تو یہ کیا ہے؟ بدل غلط ہے، یعنی کہ جو اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، اس خطا کو دور کرنے کے لیے جو متکلم سے سرزد ہوئی ہے، جو متکلم سے واقع ہوئی ہے۔ القسم الرابع البدل، قسم رابع بدل ہے، وہو تابع، اور یہ بدل تابع ہے، ایسا تابع ینسب الیہ کہ نسبت دی جاتی ہے، منسوب کیا جاتا ہے الیہ
اس تابع کی طرف ما ایسی چیز کو نوسبہ الی مطبوعہ جسے منسوب کیا گیا تھا، جس کی نسبت دی گئی تھی اس کے مطبوع کی طرف. وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالنِّسْبَةِ اور یہ تابع ایسی چیز ہے کہ جس کا قصد کیا جاتا ہے نسبت کے ساتھ بغیر اس کے مطبوع کے. یعنی ان مثالوں میں جو ہم نے بیان کی ان میں مقصود وہ چیز جس کا قصد کیا گیا وہی اخوک ہے، راسہ ہے، راسہ ہو ہے، اور صوبہ ہو ہے یا علم ہو ہے. اقسام البدل اربعۃ اور بدل کی اقسام 4 ہیں. الاول پہلی، یہاں پر یہ اس میں عدد اور اس میں عدد یہ صفت واقع ہوتے ہیں موصوف محذوف کے لیے. یعنی اصل عبارت القسم الاول، اسم اول بدل کل من الکل، بدل کل از کل ہے، بدل کل کل سے ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے بدل کل؟ وَهُوَ مَا كَانَ مَدْلُولُهُ مَدْلُولَ الْمَطْبُوعِ. بدل کل وہ ایسی چیز ہے کہ کانا مدلولہ اس کا مدلول ہوتا ہے مطبوع کا مدلول. نحو جانی زید اخوک، آیا میرے پاس زید تیرا بھائی. وبدل البعض من الکل اور بدل بعض کل سے، وَهُوَ كُلُّ مَا كَانَ مَدْلُولُهُ جُزْءَ الْمَطْبُوعِ ہر وہ چیز ہے کہ اس کا مدلول مطبوع کا جز ہوتا ہے. نحو ضربت زیدن راسہ، میں نے مارا زید کو اس کے سر. وبدل الاجتمال اور بدل اجتمال، وَهُوَ مَا كَانَ مَدْلُولُهُ مُتَعَلِّقَ الْمَطْبُوعِ وہ ایسی چیز ہے کہ اس کا مدلول مطبوع کا متعلق ہوتا ہے. یعنی مطبوع اس کے ساتھ، مطبوع کے ساتھ وہ تعلق رکھنے والا ہوتا ہے. نحو صلب زید ثوبہ، چھنا زید اس کے کپڑے. وعجبنی امر علمہ اور مجھے تعجب میں ڈالا امر نے اس کے علم میں. وبدل الغلط اور بدل غلط، وَهُوَ مَا يُذْكَرُ بَعْدَ الْغَلَطِ ایسی چیز ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے غلط کے بعد. نحو جعلی زید جعفر، آیا میرے پاس زید. تو یہاں پر مصنف یہاں پر متکلم کیا کہنا چاہتا تھا؟ آیا متکلم نے زید کو دیکھا تھا؟ نہیں، اس نے دیکھا جعفر کو تھا. لیکن سبقت لسانی یا خطائے لفظی کی وجہ سے اس کے منہ سے زید نکلا، تو بعد میں اس نے اس غلطی کو دور کر دیا. کس کے ذریعے؟ جبران کیا اس کا جعفر کی کہنے کے ساتھ. یعنی بدل غلط وہ ہے کہ جس کو غلط کے بعد ذکر کیا جاتا ہے. تو یہاں پر جعلی زید، زید کو متکلم نے ایسے ہی اشتباہ میں غلطی کے طور پر ذکر کر دیا تھا اور بعد میں متکلم نے تصحیح کے لیے جعفر کہا. یعنی یہ ہے بدل غلط. جعلی زید جعفر، آیا میرے پاس زید جعفر. ورأیت رجلا حمار اور میں نے دیکھا مرد کو حمار. والبدل ان كان نكرة عن معرفة يجب نعته كقوله تعالى بالناسية ناسية كاذبة ولا يجب ذلك في عكسه ولا في المتجانسين ولا في المتجانسين. اب یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ بدل اگر معرفہ سے نکرہ ہے تو یہاں پر بدل کی صفت لانا ضروری ہے. واجب ہے کہ اس کی صفت کو ذکر کیا جائے. بن ناسیت ناسیت کاذبہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر نسبت سے مقصود بدل ہوتا ہے.
پس اگر نکرہ